اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج کا ہمارا یہ سیشن زکوٰۃ کی اہمیت، فضیلت اور اس کے مسائل سے متعلق ہے۔ زکوٰۃ ایک عام فریضہ ہے۔ زکوٰۃ اور نماز دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن کریم میں کئی آیات کے اندر اس بات کو بیان فرمایا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نماز اور زکوٰۃ کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ایک حدیث پاک میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن صاحب حیثیت ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو اس کی وہ نماز بھی قبول نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ ایک بہت عام فریضہ ہے، بنیادی فریضہ ہے۔ یہ نماز کی طرح اہمیت کی حامل ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن کریم میں بہت وضاحت کے ساتھ ذکر آیا ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے زکوٰۃ کا نصاب، یعنی کس پر زکوٰۃ بنتی ہے، زکوٰۃ کون دے سکتا ہے، کس کو دینی چاہیے۔ اگر کوئی انسان صاحب نصاب ہو جائے تو وہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ نصاب کی تعریف یہ ہے کہ مال کی وہ کم سے کم مقدار جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو ہم نصاب کہتے ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1، سونا اور چاندی۔ سونے اور چاندی کے بارے میں عام طور پر تصور یہ ہے، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی چاندی 52.5 تولے ہو تو پھر اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے، اور سونا 7.5 تولے ہو تو اس پر پھر زکوٰۃ بنتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ اس صورت میں حکم تھا جب پہلے زمانے میں کرنسی نوٹ نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ اپنے جو ہے نا چیزوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ سونے کی اشرفیوں یا چاندی کے سکوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اس وقت یہ حکم تھا۔ جب ملی جلی کیفیت ہو کہ سونا بھی ہو، چاندی بھی ہو، پیسے بھی ہوں، کرنسی نوٹ بھی ہوں، تو اس صورتحال میں حکم وہ 7.5 تولے والا سونے کا نہیں رہ جاتا۔ پھر حکم یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت، اس کو معیار بنائیں گے، اور اس کے مطابق تقریباً 40,000 روپیہ بنتا ہے آج کے دور میں۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت 40,000 روپے بنتی ہے۔ جس کے پاس 40,000 روپے ضرورت سے زائد یا اس سے اتنی یا اس سے زیادہ کی کوئی چیز، کوئی پراپرٹی یا کوئی بھی چیز اگر موجود ہے ضرورت سے زائد، اور اس کو سال گزر جائے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی۔ اس سے یہ پتہ چلا اگر آدھا تولہ بھی کسی کے پاس سونا گھر میں ہے تو وہ اس پر بھی زکوٰۃ بنے گی، کیونکہ وہ بھی 50,000 کا ہے۔ اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ مال تجارت، کوئی بھی چیز جس کے اوپر آپ نے فار سیل کا لفظ بولا ہے، آپ کے گھر میں گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، ٹی وی ہے، کوئی بھی چیز ہے، ایک پلاٹ ہے جس کو آپ فار سیل سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا، بک نہیں رہا لیکن میں نے اس کو بیچنا ہے، یا بھی بیچنا نہیں چاہتے لیکن ہے بیچنا ہے آپ نے، مستقبل میں آپ کا ارادہ ہے، تو اس کی کرنٹ ویلیو، جو آج کی جو ویلیو ہے، وہ بھی اس میں زکوٰۃ میں شامل کی جاتی ہے۔ نمبر 1، سونا اور چاندی، اس کی ویلیو جتنی بھی ہے وہ آپ ایک جگہ لکھ لیں، اس کی اتنی مالیت ہے۔ نمبر 2، مال تجارت، جو فار سیل چیز ہے۔ اگر کسی کی دکان ہے تو دکان کی بلڈنگ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، دکان کے اندر جو مال پڑا ہے جو آپ بیچتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے، اس کی جو کرنٹ ویلیو ہے۔ اسی طریقے سے نقد پیسہ، کیش، بینک بیلنس جو آپ کے پاس پڑا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔
اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ صاحب نصاب کب بنے تھے۔ صاحب نصاب کا مطلب کہ ضرورت سے زائد 40,000 روپے آپ کے پاس کب آئے تھے، ماضی میں غور کرنا ہے۔ اگر کسی نے پہلی دفعہ زکوٰۃ دینی ہے تو وہ غور کرے کہ میرے پاس 2 سال پہلے مثال کے طور پر 40,000 روپے میرے پاس ایک دفعہ آئے تھے، اس ڈیٹ کو یاد کرنا ہے۔ جس دن 40,000 آ گئے، صاحب نصاب انسان بن گیا، بے شک اگلے دن وہ خرچ ہو گئے، کوئی ایشو نہیں، ڈیٹ یاد کر لینی ہے۔ اب سال کا انتظار کرنا ہے، اس ڈیٹ تک آنے میں انتظار کرنا ہے۔ جب سال گزر جائے، وہ ڈیٹ دوبارہ آ جائے، تو پھر دیکھنا ہے کہ اب اس وقت میرے پاس کیا پوزیشن ہے، کرنٹ کیا ویلیو ہے میرے پاس۔ درمیان میں آپ کے پاس لاکھوں روپے آئے، لاکھوں گئے، لاکھوں کی ٹرانزیکشن ہوئی، اس کو کنسیڈر نہیں کرنا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کو 6 مہینے گزرے ہوں گے آپ کے پاس آئی ہوں گی، کچھ چیزیں آپ کے پاس 10 دن پہلے آئی ہوں گی، وہ سب شامل ہوں گی۔ اس ڈیٹ کو جس ڈیٹ کو سال ہو گیا، اس ڈیٹ کو آپ کے پاس کیا پوزیشن ہے، آپ نے اس ڈیٹ کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب ایک سوال اس میں یہ ہے، اگر کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیٹ کا کیا ہے کہ میں صاحب نصاب کب بنا تھا، تو آپ یکم رمضان لگا لیں، اپنے طور پر ایک ڈیٹ مقرر کر دیں کہ جی یکم رمضان کو میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو جیسے ہی یکم رمضان آئے، تو اس وقت دیکھنا ہے آپ نے میری کرنٹ پوزیشن کیا ہے، آپ نے جو کسی کا دینا ہے قرض وہ نکال دیں، اس میں سے مائنس کرنا ہے، جو کسی سے لینا ہے ابھی ملا نہیں ہے وہ اس میں ایڈ کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کی جو ہے وہ زکوٰۃ کیلکولیٹ ہوگی۔ گھروں کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سارا سال استعمال نہیں ہوتی۔ آپ کے انسلے سوٹ ایسے پڑے ہوں گے پیٹی کے اندر کہ وہ آپ نے پورا سال نہ نکالے نہ پہنے نہ اس کو سلائی کرائی، ایسے ہی پڑے ہیں۔ جب سال گزر گیا تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہے، ان کی کرنٹ ویلیو۔ اگر وہ استعمال ہوتے رہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر استعمال نہیں ہوتے تو وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح برتن جو ہیں، بعض خواتین نے اس کو پورے سیٹ جو ہے وہ رکھے ہوتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ بھی اس میں سے گلاس، پلیٹ، کپ وہ استعمال نہیں ہوتا، تو اس کی کرنٹ ویلیو پہ بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر ایک دفعہ بھی سال میں اس میں سے کسی کو پانی پلا دیا یا خود پی لیا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس میں ایک لفظ بولا جاتا ہے زکوٰۃ کے مسائل میں حولان حول کا ایک لفظ بولا جاتا ہے، اس کا معنی ہے سال کا گزرنا۔ اس سے لوگ بعض اوقات یہ بھی غلط فہمی اخذ کر لیتے ہیں کہ جی ہر چیز کو سال گزرے گا تو اس پہ زکوٰۃ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ آپ نے ڈیٹ یاد کرنی ہے، یکم رمضان سے یکم رمضان آپ ایک ڈیٹ مقرر کر دیں، کچھ چیز کہ اتنی زکوٰۃ میری بنتی ہے، لیکن ابھی فی الحال آپ کے پاس چونکہ کیش نہیں ہے اور آپ کو امید ہے کہ تھوڑے دنوں تک کیش آ جائے گا، تو آپ اس کو ڈیلے کر دیں کہ جیسے ہی کیش تو فوراً اس کی زکوٰۃ ادا کر دوں گا۔ لیکن کیلکولیشن کرنا اور اس کے لیے پوری تیاری کرنا کہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے، نیت اور ارادہ کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اب بات آ جاتی ہے زکوٰۃ کے مصارف کی کہ زکوٰۃ دینی کن کو ہے، زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون ہیں۔ 8 مصارف ہیں جن کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال تو ہو لیکن ضروریات کے لیے کافی نہیں ہے، تھوڑا بہت مال ہے، تھوڑی سی تنخواہ ہے، وہ گھر میں خرچ ہو جاتی ہے، ضروریات پوری نہیں ہوتی، نہ کوئی چیز سیو ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، یہ آدمی مستحق ہے اور اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر اس کے پاس کیش 40 سے 50 ہزار کے بیچ میں کوئی رقم جمع ہو جائے تو پھر یہ زکوٰۃ نہیں لے سکے گا۔ نمبر 2، مسکین۔ مسکین جو ہے شریعت میں یہ فقیر سے اگلا سٹیپ ہے، زیادہ غریب ہے۔ فقیر ضروریات اس کی پوری نہیں ہوتی مگر گزارا چلا رہا ہے، تو مسکین وہ ہے جو جس کو فاقے کرنے پڑتے ہیں، انتہائی غربت میں ہے۔ تو جو انتہائی غربت میں ہو ظاہر بات ہے اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔
اور زکوٰۃ کا مال وہ استعمال کر سکتا ہے۔ عاملین زکوٰۃ، اس کو قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے خلیفہ اسلامی جن کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ آپ زکوٰۃ اکٹھی کریں، اگر خلیفے کے پاس کوئی اور ذرائع نہ ہو آمدن کے، تو زکوٰۃ کی رقم جو اس کے پاس اکٹھی ہوگی اس میں سے ان عاملین زکوٰۃ جو کہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے ہیں ان کی تنخواہ اس میں سے دی جا سکتی ہے۔ مگر یاد رکھیے آج کل یہ صورتحال جو ایسا نہیں ہے، لہذا اب یہ مصرف قابل استعمال نہیں ہے، عاملین زکوٰۃ کی کوئی شکل جو ہے عاملین زکوٰۃ کی کوئی شکل موجود نہیں ہے۔ اب دیگر ذرائع سے ان کی تنخواہیں جو ہے حکومت ان کی دے سکتی ہے۔ اس میں چوتھی چیز زکوٰۃ کے مصارف میں آتا ہے مؤلفۃ القلوب، جن کے دل کو آپ نے اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو، ایسے کافر، غیر مسلم، عیسائی، یہودی، جن کو آپ دین کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو امید ہے کہ اگر اس کو میں تھوڑی سی اس کی مدد کر دوں، چاہے زکوٰۃ کے مال سے کیوں نہ ہو، تو یہ اسلام قبول کر لے گا، دین کی طرف آ جائے گا، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مگر اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں، احتیاط کے پیش نظر ان کفار کو زکوٰۃ دینے سے منع کیا گیا ہے کہ آپ زکوٰۃ نہ دیں، کیونکہ ابھی مسلمانوں کی بھی زکوٰۃ پوری نہیں ہو رہی، اتنی غربت ہے مسلمانوں کے اندر بھی۔ نمبر 5، وفی الرقاب، غلاموں کے آزاد کرانے میں، کیونکہ اب غلاموں کا تصور تو ہے نہیں۔ ہاں ایک صورت اس کی یہ ہے، اگر کوئی غریب آدمی بلا وجہ قید کر دیا گیا ہو، جیل میں چلا گیا ہو، اور اس کا تاوان اسے مانگا جا رہا ہو، وہ نہ دے سکتا ہو، تو زکوٰۃ کی رقم سے کوئی اگر اس کی ادا کر دے اور وہ واقعتاً مستحق ہو اور تاوان بھی درست بنتا ہو، تو اس طریقے سے وہ یہ وفی الرقاب کے زمرے میں وہ زکوٰۃ کی رقم استعمال ہو جائے گی۔ نمبر 6، والغارمین، اور مقروض کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی ویسے اچھا تھا، صاحب حیثیت تھا، مگر کوئی نقصان ہو گیا جس کی وجہ سے وہ مقروض ہو گیا، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں، جو تھوڑی بہت انکم آ رہی ہے وہ گھر میں خرچ ہو رہی ہے، وہ قرض اتار نہیں پا رہا، تو اگر کوئی اس کے ساتھ نیکی کرنا چاہے تو زکوٰۃ کی رقم اس کو دے کر تاکہ آپ اگلا اپنا قرض اتار دیں، تو اس طریقے سے وہ مقروض آدمی زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 7واں جو مصرف ہے زکوٰۃ کا، وہ ہے فی سبیل اللہ کے راستے میں کام کرنے والے مجاہدین، جو گھروں سے نکلے ہوئے، جن کو کتنا عرصہ گزر گیا گھر نہیں لوٹ سکے، اور کسی وجہ سے وہ گھر سے رقم نہیں منگوا سکے، یا وہ تھے پہلے سے غریب ہی تھے، تو جب وہ چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے وقف کر دیا ہے تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ اس مصرف زکوٰۃ کو بعض اوقات غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ جو ہی رمضان آتا ہے تو بڑے بڑے اشتہارات، بڑے بڑے بینر، فلیکس اویزہ ہو جاتے ہیں کہ جی فلاں مدرسے کے لیے زکوٰۃ جمع کروائیں جی، مدرسے کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اب مدرسے میں کچھ ایسے بھی پڑھتے ہوں گے جو کروڑ پتی باپ کے بیٹے ہوں گے۔ یاد رکھیے کسی ادارے کو زکوٰۃ نہیں لگتی، ادارے کو زکوٰۃ نہیں لگتی، غرباء پہ، مساکین پہ زکوٰۃ لگتی ہے، ادارہ کوئی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ ہاں ادارے کے اندر جو غریب اور فقیر ہوں گے ان کے اوپر زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے۔ مدرسہ ہو، وہ ہاسپٹل ہو، یا کوئی بھی فلاحی ادارہ ہو، اس میں جو غریب یا جو فقیر ہوں گے، مسکین ہوں گے، یا جن کو وہ آگے مسکین غریبوں تک پہنچاتے ہیں، ان پر تو زکوٰۃ لگتی ہوگی اور لگتی ہے۔ لیکن کوئی ہاسپٹل یا کوئی مدرسہ یہ کہ جی میرے پر زکوٰۃ لگتی ہے اور زکوٰۃ کی رقم سے پلاٹ خریدے جائیں، زکوٰۃ کی رقم سے بلڈنگ بنائی جائے، زکوٰۃ کی رقم سے سیلریز دی جائے، یہ اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کی رقم اس وقت ادا ہوتی ہے جب آپ کسی غریب کو اس کے ہاتھ میں پکڑائیں، اس کے حوالے کریں کہ یہ چیز ہے،
پیسے دیں یا زکوٰۃ کی رقم سے اس کو راشن دیں، زکوٰۃ کی رقم سے کپڑے دیں، کسی بھی شکل سے، لیکن ہو بندہ مستحق، اس کو ملکیت میں وہ چیز آ جائے تو پھر زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے زکوٰۃ دینے کا، جو بیسٹ وے ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں۔ یاد رکھیے زکوٰۃ میں دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ انسان اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس سے اوپر چلے جائیں، دادا دادی نانا نانی ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نیچے چلے جائیں اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بیٹا بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، پھر ان کی اولاد پوتا پوتی نواسا نواسی ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اپنے بھائی اور بہنوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اپنے کزن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کزن کی اولاد اگر غریب ہے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کو دیکھیں، اپنی بہنوں کو دیکھیں، اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور ان کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے اور نہ اتنا کوئی کیش جمع ہے، غریب ہیں، تو آپ ان کو زکوٰۃ دیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے کسی کو کھانا نہیں کھلایا جا سکتا، ہاں اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو زکوٰۃ کی رقم دے دیں کسی غریب کو، وہ اس کو جیسے چاہے استعمال کرے۔ ایک سوال یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ کسی کی ایک غریب آدمی کی شادی ہے تو اس پہ اس کو جو ہے نا فرنیچر لے کے دینا ہے یا کھانے کا خرچہ انتظام کرنا ہے، کیا میں زکوٰۃ سے کر سکتا ہوں؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ وہ زکوٰۃ کی رقم اگر وہ مستحق ہے تو آپ اس کو 50,000 لاکھ دے دیں، اب اس سے وہ چاہے فرنیچر خریدے، جس طرح مرضی وہ استعمال کرے وہ کر سکتا ہے۔ 8واں مصرف جو ہے وہ ہے وابن السبیل، راہ چلتا مسافر۔ راہ چلتا مسافر سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے مقام میں تو امیر تھا، اپنے گھر میں صاحب حیثیت تھا، ہوا یہ کہ وہ راستے میں لٹ گیا، اس کی چوری ہو گئی، جیب کٹ گئی، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے اور پیسے منگوانے کا۔ یاد رکھیے یہ مسئلہ پہلے تو بڑا ایزی تھا کہ جی پیسے جب ختم ہو گئے تو آپ پیسے کہیں سے منگوا نہیں سکتا، اب تو بڑے طریقے ہیں، جیز کیش، ایزی پیسہ اور بہت سارے اکاؤنٹ ہیں، آپ 2 منٹ میں امریکہ سے پیسے منگوا لیتے ہیں۔ اگر پیسے منگوا سکتا ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں لے سکتا، پیسے منگوائے اپنے گھر سے۔ اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ پیسے بھی نہیں منگوا سکتا، وہاں اگر اس کو کہیں سے کوئی زکوٰۃ کی رقم مل رہی ہے تو وہ اپنی اس وقتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ہے وابن السبیل، یہ ہے راہ چلتا مسافر۔ لیکن اگر زکوٰۃ استعمال نہ کرے، قرض کسی سے پکڑ لے بعد میں واپس کر دے تو یہ بہتر صورت ہے۔ زکوٰۃ کی طرف جان بوجھ کے نہیں جانا چاہیے، بلکہ اگر کوئی اور صورت نہ ہو تو پھر انسان مجبوراً زکوٰۃ کو استعمال کر سکتا ہے اگر فقیر ہے۔ حق تملیک کیا ہے؟ حق تملیک یہ ہے کہ آپ نے جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کو مالک بنانا ہے، مالک بنانا ہے، اور اس میں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ نہیں بتانا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، ورنہ وہ بیچارہ اپنی عزت نفس کے چکر میں وہ لینے سے انکار کر دے گا، وہ کہے گا جی میرے پاس زکوٰۃ لگتی ہی نہیں ہے۔ عزت بچانے کے لیے آپ اس کو ہدیے کا نام دیں، گفٹ کہیں، تحفہ کہیں جی آپ میری طرف سے بچوں کے لیے ذرا شاپنگ کر لیں، کوئی بھی نام دے دیں، ہو زکوٰۃ، دل میں آپ کو پتہ ہے کہ ارادہ ہے یہ زکوٰۃ ہے، مگر اس کو بتانا نہیں ہے تاکہ اس کی عزت وہ جو ہے وہ خراب نہ ہو، اور اس کو مالک بنانا ہے، اس کے حوالے کرنی ہے، اس کی ملکیت میں وہ چیز دینی ہے۔ اس میں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور مستحق تک زکوٰۃ کا پہنچنا بڑا لازمی ہے۔ غیر مستحق کو دی گئی زکوٰۃ کندھے پہ سوار رہتا ہے بوجھ، اس کا زکوٰۃ دوبارہ دینی پڑتی ہے۔ ہم ہر چیز جو ہے نا بڑی سوچ سمجھ کے ہر کام کرتے ہیں، باہر سے جائیں نا ہم سیب لینے تو ایک دیکھتے ہیں، پہلے اس کو چاروں طرف گھماتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ تھوڑا سا خراب ہے، یہ رہنے دو، دوسرا دکھاؤ، وہ دکھاؤ جی، وہ دو جی، وہ سیب دکھاؤ جی، ہر چیز چیک کر کے لیتے ہیں اچھی طرح۔ اور جس زکوٰۃ کے بارے میں ایک صاحب بتا رہے تھے، میں تو 15 سال سے جو ہے نا وہ زکوٰۃ دے رہا ہوں جی، فلاں تنظیم ہاسپٹل کو، فلاں ادارے کو دے رہا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا وہاں غریبوں کو ملتی ہے نہیں ملتی، کیا کہاں جاتی ہے، بس میں تو دے دیتا ہوں۔ یاد رکھیے یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے نماز کے لیے بڑے شرائط ہیں،
کپڑے پاک ہوں، جسم پاک ہو، قبلے کی طرف منہ ہو، جس طرح ان چیزوں کا ہم خیال کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ میں بھی ساری چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ نماز کی طرح یہ عام فریضہ ہے، مستحق تک پہنچانی ہے، غیر مستحق کو نہیں دینی۔ غیر مستحق کوئی آ جائے مانگنے کے لیے، اس کو اپنے پاس ویسے کوئی صدقہ دے دے، نفلی صدقہ دے دے، ویسے اس کو خیرات کر دے، لیکن جو زکوٰۃ ہے یہ مستحقین تک پہنچانا لازمی ہے۔ زکوٰۃ کے چند ایک مسائل آپ سماعت کر لیں۔ زکوٰۃ ہر آزاد عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر جو صاحب نصاب ہو اس پر فرض ہے۔ نابالغ میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ بے شک ایک بچہ ہے 12 سال کا، نابالغ ہے ابھی، اور اس کا باپ کروڑ پتی ہے، تو بچے پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، بالغ پہ زکوٰۃ ہے۔ آزاد پہ زکوٰۃ ہے، جو غلام ہو، جس کو قید کر دیا گیا ہو اور وہ وہاں پیسے استعمال نہیں کر سکتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ مسلمان پر زکوٰۃ ہے، کافر پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ عورت اور مرد دونوں پر زکوٰۃ ہے۔ وہ چیزیں جو عورت کی ملکیت میں ہوں، جس کو عورت اپنی مرضی سے آگے بیچ سکتی ہے، وہ اس کی ملکیت ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب بنتی ہے 40 سے 50 ہزار کے درمیان، اس کے پاس وہ کیش کی چیز آ جاتی ہے یا مالیت کی چیز، تو اس پر زکوٰۃ بنے گی۔ بعض اوقات خواتین جو سونا یا چیزیں استعمال کرتی ہیں، وہ اس کو بیچ نہیں سکتی ہوتی میاں کی اجازت کے بغیر، عارضی طور پر استعمال ہے، تو وہ اس کی زکوٰۃ مرد کے ذمہ ہوتی ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہوتی۔ اگر شوہر نے صرف پہننے کے لیے زیورات دیے ہیں تو اس کی زکوٰۃ شوہر کے اوپر ہے، عورت کے اوپر نہیں ہے۔ ذاتی استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہوں، آپ کی گاڑی ہو، آپ کا گھر ہو، رہنے کا مکان، یا جو بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں، موبائل، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جو چیزیں ضرورت سے زائد ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ گھر میں جو ہم LED لگاتے ہیں، ٹی وی، LCDs، یہ چونکہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ ایکسٹرا چیزوں میں آتی ہیں، شریعت ان چیزوں کو ضرورت نہیں کہتی، یہ ہم نے یہ سامان تعیش ہے، یا اس کو کوئی اور نام دے دیں، بہرحال یہ ضرورت نہیں ہے، تو ان کی جو کرنٹ ویلیو ہے وہ بھی زکوٰۃ میں شامل ہوتی ہے۔ جو چیز بھی بیچنے کی غرض سے رکھی ہے آپ نے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ جو چیز آپ نے کرائے پہ دے رکھی ہے، آپ نے ایک مکان یا دکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو اس کی بلڈنگ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو انکم آتا ہے وہ یا تو آپ کا استعمال ہو جاتا ہے گھر میں، یا آپ کا سیونگ میں چلا جاتا ہے بینک بیلنس میں، اور وہ آلریڈی زکوٰۃ میں شامل ہے۔ جو مشینیں پروڈکٹس تیار کرتی ہیں، آپ نے کوئی فیکٹری لگائی، اس میں مشینیں لگائی ہوئی ہیں جو آگے مال تیار کرتی ہیں، تو مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو وہ پیداوار بنا رہی ہیں، جو گتا بنا رہی ہیں، جو دھاگا بنا رہی ہیں، جو آگے چیزیں بن رہی ہیں، اس چیز پہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت نام نہیں لینا، اور تحفہ کر کے اس کو تحفے کے نام پہ ان کو ادا کر دینا ہے۔ یہ چند ایک مسائل سے زکوٰۃ کے حوالے سے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو وہ آپ بعد میں مجھ سے کال کر کے یا مل کے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین زکوٰۃ کے تمام مسائل، زکوٰۃ کے تمام احکامات ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں یہ ایک نہایت عام فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اسلام کے شرعی اصولوں کے مطابق زکوٰۃ کو کلیکٹ کریں اور آگے تقسیم کریں تو غربت کا نام نہیں رہ سکتا، غربت مٹ جائے گی۔ اسلام نے یہ جو 2.5% کی بات کی ہے نا، کہ آپ نے 100 میں سے 2.5 روپے یہ آپ نے اللہ کی راہ میں دینے ہیں، 1 لاکھ پہ 2500 روپے بنتے ہیں، 2,500 روپے 1 لاکھ پہ، یہ جو آپ نے دینے ہیں۔ اگر ہم صحیح طریقے سے اس زکوٰۃ کو ادا کریں، سارے لوگ جو صاحب حیثیت ہیں زکوٰۃ ادا کریں، تو غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کے زمانے میں سب سے بڑا ایشو یہ بنا تھا کہ زکوٰۃ کی رقم کس کو دی جائے، ہر آدمی صاحب حیثیت تھا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ جو عدل اور انصاف ہو نا معاشرے میں، تو پھر غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر فیصلہ کیا گیا کہ ایسا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم بیت المال میں جمع کرائی جائے، وہ رقم بیت المال میں جمع کرائی گئی، پھر اس سے ہاسپٹل بنوائے گئے، سرائے جہاں لوگ مسافر رہتے تھے وہ بنوائے گئے،
پھر بھی زکوٰۃ کی رقم بچ گئی. پھر انہوں نے کہا کہ اب اس کا کیا کیا جائے. حضرت عمر نے حکم جاری کیا کہ زکوٰۃ کی رقم سے گندم اور دیگر غلے خرید کر پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے تاکہ پرندے بھی محروم نہ رہیں. عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے زمانے میں پرندے بھی بھوکے نہ رہیں، یہ زکوٰۃ کے مال سے ان کی جو ہے نا کھلایا جائے. تو یہ ہے اسلام کا نظام زکوٰۃ کا. اگر شرعی اصولوں کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے تو غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.